الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم سلام رسول کے اتنے سلام رسول کی جس نے بادشاہ کی کی سلام رسول کی جس کے گھر میں تعلیم کی نظمہ تھا سلام رسول کی پتا محترم حضور اور ہمارے ساتھیوں اللہ رب العزت کا احسان اور کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس خالق اور مالک نے دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی پہلی آیت جس میں وہ خالق اور مالک کہتا ہے فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس خالق اور مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جو ہے جن کا گننا شمار کرنا مشکل ہے یہاں کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر جو ہے جتنے درخت ہیں جتنے پیڑ پودے زمین کے اوپر ہیں سب کا قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا بلکہ دنیا کی جو نعمتیں باہر کی نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ دیجیے خود جو ہے انسانی جسم کے اندر انسانی ڈھانچے کے اندر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا اپنے جسم کے اندر غور کریں، اپنے جسمانی ڈھانچے کے اندر غور کریں کہ اس خالق اور مالک نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے ڈھانچے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں اس وقت پتا چلتا ہے، احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے 2 راتیں عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، پتہ نہیں کس راستے پر جا رہا ہے یا گڑھے کے اندر یا نالے کے اندر جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے دوسری نعمت قوت ثانیہ رکھی ہے، سننے کی صلاحیت، کان جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ اس کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب آدمی کو سنائی نہیں دیتا ہے، اپنی زبان میں یہ کہہ لیجیے کہ بہرا ہو جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کان کی قیمت کیا ہے۔ قوت شامہ اللہ نے رکھی، سننے کی صلاحیت اللہ نے ناک کے اندر رکھی، لیکن جب قوت شامہ جو ہے چلی جائے، سلب کر لی جائے، چھین لی جائے، اس وقت آدمی احساس نہیں کر پاتا ہے یہ کھانا حرام ہے یا اچھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اللہ نے نعمتوں کے اندر کان کے اندر غور کریں کہ اس خالق اور مالک نے کروڑ مادہ رکھا کہ اگر اس کے اندر کوئی کیڑا پہنچ جائے تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور آگ کے اندر اللہ نے نمکین پانی رکھا ہے، پھر اللہ نے وہ آگ کے اوپر پلکوں کو نصب کر دیا۔ وہ خالق اور مالک نے کیسا نظام ہمارے لیے بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن ہم نے اس خالق اور مالک کو بھلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ خالق اور مالک سبزیاں اور ترکاریاں ہم تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی سبزی یا فروٹ لا کر دے دے تو اس کے ہم بڑے احسان مند ہوتے ہیں کہ فلاں نے بازار سے سبزی لا کے دے دی، لیکن کبھی جو ہے اس خالق اور مالک جس نے اس سبزی کو بنایا ہے، اس سبزی کو پیدا کیا ہے، اس خالق اور مالک کا کبھی احسان ہم نے ادا کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، زمین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ زمین پہلے مرحلے میں ڈگمگا رہی تھی، متزلزل تھی، ہل رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے زمین کو روک دیا۔ اس وقت پتا چلتا ہے کہ زمین کی قدر و قیمت کیا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، بلڈنگیں ہلنے لگتی ہیں، گھروں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، گلیوں اور میدانوں میں بھاگنے لگتا ہے۔ اس خالق اور مالک کی زمین کے اوپر چل رہے، اس خالق اور مالک کے آسمان کے نیچے رہ رہے، لیکن ان کی ناشکری کر رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اور جب وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، انسان نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ جو اس نعمت کو چھین لیتا ہے
اللہ اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے. اس نعمت کو کیسے روکا جائے؟ چاہے مال کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، کاروبار کی لائن سے ہو، اگر اس نعمت کو اپنے پاس برقرار رکھنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. اب اللہ کا شکر کیسے ادا کرے؟ مثال کے طور پہ بہت سے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں مسجدوں کا نظم نہیں یا کوئی چپکا بنا کر نمازیں نہ پڑھے، اپنے مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد کی طرف نظر پڑی اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جو تحریر مسجد عطا فرمائی. گھر کے اوپر نظر پڑی تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں گھر عطا کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے یا کرائے کے اوپر گھر کے اندر رہتے ہیں. بیوی بچوں کے اوپر نظر پڑی، کہا اللہ تیرا احسان و شکر ہے، تو نے بچے عطا کیے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بچے نہیں. اللہ کا شکر جب ادا کریں گے تو یہ اتحادے کے اندر ہماری نعمتیں آ جائیں گی اور اللہ اس نعمت کو برقرار رکھے گا. اسی طریقے سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی رہتے تھے اور تینوں آدمی بیماری کے اندر مبتلا تھے، لیکن بیماریاں تینوں کی الگ الگ تھی. ایک آدمی وہ تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، ایک آدمی ایسا تھا جس کو کوئی کی بیماری لگ گئی تھی، انگلیاں جو ہے سڑنے لگی، جس کو ہم اپنی زبان میں گلتا کہتے ہیں. تیسرا شخص وہ ہے جو گندا تھا، کھلاتا رہتا تھا ہر وقت. اللہ نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ ان کا امتحان لینا ہے. وہ فرشتہ جو ہے فقیرانہ لباس میں آیا، ایک فقیر کی شکل اختیار کر کے آیا اور اس کوڑی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کوڑ کی بیماری دی ہے، اگر تمہارا کوڑ صحیح ہو جائے. کہا بہت بڑا اللہ کا احسان و شکر ہے کہ بہت پریشان ہے، انگلیاں گلنے اور پھٹنے لگی ہیں. لوگ پھر کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر یہ بیماری ختم ہو جائے، رفع ہو جائے تو اللہ کا بہت بڑا احسان و شکر ہے. تو فرشتے نے دعا کی اور کہا اللہ تیری بیماری کو شفا میں بدل دے. اسی وقت اس کو شفا مل گئی. پھر اس سے کہا کہ تجھے مال میں کون سا مال زیادہ محبوب ہے، کس مال کو تو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گائے مالنا زیادہ پسند کرتا ہوں. اس فرشتے نے گائے اس کو دے دی اور دعا دی، کہا اللہ تیرے مال کے اندر برکت عطا فرمائے. پھر اس کے مال میں ایسی برکت ہوئی کہ ہزاروں گائے اس کے پاس ہو گئی. پھر وہ فرشتہ جو ہے اس کوڑی کے پاس پہنچتا ہے، گندے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے گندا وقت دیا ہے، گندا کر دیا ہے تو ہر وقت کھلاتا رہتا ہے، اللہ شفا دے دے. کہا بہت احسان و شکر ہوگا، دعا کرے. اس فرشتے نے جو فقیر کے لباس میں آیا تھا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ کی بیماری کو شفا دے بدل دے. اللہ نے اسی وقت ان کی سب کے
اوپر بال لگا دیے, گنجا پر ختم ہو گیا, گزرانا بند ہو گیا. اور پھر کہا مان لے مجھے کیا پسند ہے, کہا انہوں پسند ہے. اس نے سوکھ دیا اور کہا اللہ اونٹوں کے اندر برکت عطا فرمائے. اس کے اونٹوں میں ایسی برکت ہوئی کہ ہزاروں اونٹ ہو گئے. پھر جو ہے تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو اندھا تھا اور کہا اللہ مجھے اندھا بنایا ہے, اگر اللہ شفا دے دے کہا بہت پر اللہ کا احسان مشہور ہوگا. اس نے دعا مانگی, اس کی جو ہے آنکھیں جو ہے صحیح ہو گئی, دکھائی دینے لگا. اور کہا تجھے مال میں کیا پسند, کہا بکری پسند. اس نے ایک بکری دے دی اور دعا کی اللہ تیرے مال کے اندر برکت ہو. اس کی بکریاں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی, کیونکہ وقت کم ہے. بکریاں اس کی بہت ہو گئی, بہت برکت ہو گئی, جنگل کا جنگل بھر گیا. اب کچھ دن کے بعد اللہ نے پھر بھیجا کہا امتحان لو, مال تو دے دیا ہے, ان کا امتحان لے لو. پھر اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا اور پہنچا جو ہے کوڑی کے پاس. کہا کوڑی تھا, دیکھو یاد بھی ملا آدمی کو پہلے کوڑی تھا, پھر اللہ نے تجھے بیماری سے نجات دے دی اور تیرے پاس بہت مال ہے. میں ایک فقیر آدمی ہوں, میرے بیوی بچے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں, کچھ مال میں سے دے دو. اس کا جواب کیا تھا کہ کوئی تم ہو, کوئی میرے باغان ہو, میری مالداری کو پہلے سے چلی آ رہی, میرے باپ دادا بہت مالدار تھے. اس فرشتے نے کہا جو فقیرانہ لباس میں تھا, کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ مجھے پہلے جیسا پھر کر دے. فرشتہ وہاں سے روانہ ہو گیا. وہ اسی حالت میں پھر آ گیا, ساری گائیں مر گئی اور پھر بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا. اب فوراً کہا فقیر کو تلاش کرو, فقیر کو تلاش کرو, لیکن وہ فقیر کہاں ملنے والا. فوراً دوسرے کے پاس پہنچا, کہا کہ تو پہلے بیمار تھا, تو گنجا کا اللہ نے مجھے شفا دی اور تیرے پاس بہت سے اونٹ ہیں, اللہ نے جو ہے برکت دی ہے اونٹوں کے اندر. اب اس میں سے میں پریشان ہوں, میرے بیوی بچے پریشان ہیں, پھانسے ہو رہے ہیں, کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دو. اس نے کہا میں تو کبھی نہیں بیمار ہوا, تم جو ہے بیمار ہو, تم جو ہے گنجا ہو, تم جو ہے مجھے دوسری کی بیماری کو دے ہو, میرا تو مال صدیوں سے چلا آ رہا. اس فرشتے نے قرآن اٹھایا, اللہ مانتا ہے اگر تم یہی چاہتے ہیں پہلے سے, اگر جو ہے واقعی تو سچ کہتا ہے تو کوئی بات نہیں, ورنہ اللہ تمہیں پہلے جیسا پھر کر دے. چلا گیا وہ اسی حالت میں, پھر اسی بیماری کی حالت میں آ گیا, سارے وہ ان کے مر رہے ہوئے وقت. تیسرے شخص کے پاس پہنچا, کہا اللہ نے مجھے انداز دیا تھا اور پھر اللہ نے مجھے شفا دی, اور اب جو ہے میں پریشان حال ہوں. اب اللہ کی رضا کے لیے میں مسافر ہوں, سفر کا مرض بھی میرے پاس نہیں ہے, کچھ پیسے دے دو یا ایک دو بکریاں دے دو, میں تجھے ان کو دیکھ کر اپنے گھر تک پہنچ جاؤں اور کچھ بچوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے. اس نے کہا ہاں تو نے سچ کہا. اس نے کہا تو نے سچ کہا کہ میں بیمار تھا, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا, اور ایک فقیر آیا میرے پاس, اس نے دعا دی, اللہ نے شفا دی اور پھر اس نے بکری دی. بکریاں بڑھتی رہی, جنگل کا جنگل بھر گیا, اور اس اللہ کے نام سے تو مانگ رہا ہے, ایک دو بکری تو دور کی بات, 100-200 بکری لے جا, اور اگر تو چاہے تو ساری بکریوں کا ریوڑ دے جا, جس خالق اور مالک نے پہلے دیا ہے وہ پھر دے گا ہمیں.
میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ کو امتحان لینا مخلوق کا، ان امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ میرے ایمان میں اور برکت کرے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب جو ہے اللہ کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے. اور جب ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ پل جھپکنے میں جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنے شکر گزار بندوں کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو شامل فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کے اندر ہم سب کو جو شامل کر لے. بہرحال وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر قربانی کے اوپر بات ہوگی. اور ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب مال ہیں، وہ اپنی قربانی کی تیاریاں کریں. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تفصیل سے قربانی کے اوپر بات ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو جہان کی کامیابی جب مجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.